حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس تک ایسے روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئیں۔ تمام چرندے پرندے پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت شرمندہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جواب ملتا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں، جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی میں روئی ہوگی۔ نمبر 2، وہ آنکھیں جو گناہ کی چیزیں نہ دیکھتی ہوگی۔ نمبر 3، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد میں نماز کے لیے جاگی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے گئے تو آپ آرام لینے کو ایک جگہ بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان سے لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسماں کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش عظیم پر کلمہ طیب لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف فرما دیتے۔ اب تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے انہیں زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کیا اور ان کے ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ کے ایک عظیم الشان ذریعہ ہیں اور طفیل لائے ہیں اور سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزاروں فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ حج قصاص الانبیاء۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصور کی معافی مانگنا ایک عظیم بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج ہے اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہمارے آقائے نامدار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیاء دل کا جلا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، چھا گئی تن میں جو لکھا نام محمد۔ خرام جنت میں عرش اعظم پر کس شان سے لکھا اللہ نے نام محمد۔